अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब। इनसे जानेंगे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में गुफ्तगू करेंगे और कुछ जो चीदा चीदा ख़बरें हैं उन पर इनका तज़किया जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जावेद शाह साहब से। कामरान खान टिसोरी साहब अचानक छुट्टियों पर पहले दुबई रवाना हुए और दुबई से जो है बरतानिया पहुँचे हुए, जहाँ उन्होंने बहुत तगो-दो के बाद टाइम हासिल किया और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब से उनकी वहाँ एक मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का जो है सलाम पहुँचाना था इनको, ये मुलाकात इस सिलसिले में मैंने की है। कुछ उनकी कुछ ऐसी भी गैर मुसद्दक़ा इत्तलात या अफ़वाहें थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी वो मिलेंगे, लेकिन इसकी तस्दीक जावेद शाह साहब ही करेंगे। लेकिन मैं जावेद शाह साहब से एक और जो चीज़ है वो भी सवाल यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ये मेरे 3-4 पॉइंट हैं जिस पर हम जावेद शाह साहब का तज़किया चाहेंगे जावेद शाह साहब ने। जावेद साहब, अभी गुज़िश्ता दिनों ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ही जो है ये शदीद महंगाई, बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतों के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज के लिए कहा था कि आवाम इसके लिए निकलें। तो इस पर जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जो है साबका डिप्टी कन्वेनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब, उन्होंने जो है और चंद और ख़वातीन हज़रात जो है वहाँ पर जो चाहने वाले थे उन्होंने जो है बाकायदा प्ले कार्ड हाथ में उठा के एक मुजाहरा भी किया है। तो और गाहे बगाए ये कोई पहला ही प्रोग्राम नहीं है, पंजाब में मज़ीद मुकामात पर इस तरह के काफ़ी जो है मुजाहरे भी हो चुके हैं, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, मुहर्रमुल हराम में भी एक्टिविटीज़ का सिलसिला भी चल रहा है। तो ये भी इत्तलात हैं, कहा जा रहा है गवर्नर साहब, गवर्नर सिंध की तरफ से हो, जिस तरफ से भी कि जी अल्ताफ़ हुसैन साहब को इजाज़त नहीं मिल सकती, उनका चैप्टर क्लोज़ हो गया, यहाँ तक भी इत्तलात हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इस किस्म का बयान दिया है कि जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब का चैप्टर अब पाकिस्तानी सियासत में क्लोज़ हो चुका है और उनको किसी तौर भी इजाज़त नहीं मिलेगी। जैसे नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी यही इत्तलात आ रही हैं कि उनका पाकिस्तानी सियासत में चैप्टर क्लोज़ हो। आप क्या समझते हैं? मेरी कामरान टिसोरी साहब के हवाले से जो सवालात मैंने किए और इस आखिरी सवाल तक जावेद शाह साहब आपका तज़किया जानना चाहेगी हवा। बहुत अच्छे सवाल आपने किए। बहरहाल मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कि उसको सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी या फलां को नहीं दी जाएगी, ये एक चीज़ जो है ख़त्म होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कानून के मुताबिक अगर पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की सलामती पे यकीन रखता है, सालमियत पे यकीन रखता है, पाकिस्तान के अदारों का एहतराम करता है, कोई भी सियासतदान और कायदे आज़म का भी एहतराम करता है और मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिशें नहीं करता, तो ऐसे हर शख्स को पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है कि इलेक्शन में वो हिस्सा ले। अब ये एक सूरत हाल है कि जनाब नवाज शरीफ या अल्ताफ़ हुसैन या तो हम तो ये जो मैंने कह दिया कि जनाब इनको सबको इजाज़त मिलनी चाहिए, इस सूरत में तो मिलनी चाहिए। ये सूरत हाल कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अब रहा बैकडोर ताल्लुकात, बैकडोर मुज़ाकरात, पाकिस्तान में अक्सर डिप्लोमेसी ये चली जाती है कि नहीं कि भारत से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर, सियासतदानों के भी मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर, किसी सियासतदान को पाकिस्तान में लाया जा रहा है वो भी खुफिया तौर पे। तो आवाम को इसका कुछ पता नहीं चलता, आवाम फिर अपने अंदाज़े लगाती है, आवाम अंदाज़े लगाती है और हम जैसे साफ़ी इसको तजिया पेश करते हैं कि भाई हम अपने अंदाज़े लगा रहे होते हैं। हक़ाइक़ क्या होते हैं वो जानते हैं जो मुज़ाकरात कर रहे होते हैं और जो मुज़ाकरात यानी करवा रहे होते हैं। अब कहने की ये बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासतदान पाकिस्तान के अवाम की हिमायत करता है, पाकिस्तान के अवाम के दिल उसके साथ धड़कते हैं और वो पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझता है, जो सियासतदान इस वक्त पाकिस्तान के अवाम तकलीफ़ में हैं, होश रुबा में महंगाई ने उनके होश उड़ा दिए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा
ہر سیاستداں یا الطاف حسین بھی ان میں سے ایک ہیں جو پاکستان کے عوام کے دل کی دھڑکن اور پاکستان کے عوام کے مسائل جو ہیں ان کا ادراک بھی رکھتے ہیں، اور عوام کے جو موضوع ہے، عوام کی جو حقیقت ہے، یعنی کہ جو ان کے حقیقی مسائل ہیں اس پہ آواز اٹھاتے ماضی میں رہے ہیں، تو وہ اس پہ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ تو بہرحال وہ بول رہے ہیں تو وہ ایک صحیح بات بول رہے ہیں کہ بھئی عوام کو اس سے نجات ملنی چاہیے، اشرافیہ اپنا اللہ تلل ختم کرے۔ اب یہ اسی صورت میں ہے کہ قانون سازی ایسی کی جائے، پاکستان میں قانون ہے یا اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ قانون بہت اچھے ہیں پاکستان میں بھی یہی ہے کہ جناب آپ زیبرا کراسنگ پہ جب لوگ گزر رہے ہوں گاڑی روک لو، مگر یہاں نہیں روکی جاتی، آدمی کو کچلتے ہوئے گاڑی گزر جاتی ہے۔ قانون کا احترام ہی تو نہیں ہے پاکستان میں۔ اس پہ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ اس پہ وہی کرائے گا جو سیاستداں مطالبہ کرے گا، جو قانون کا عملدار ہے، جو عملداری قائم رکھتا ہے، پاسداری رکھتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے پاکستان کے دل کی، عوام کے دل کی آواز جو لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے تکلیف محسوس کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں۔ اسی طرح الطاف حسین نے بھی عوام کے لیے بولا، مگر بہرحال پاکستان میں آ کے وہ اگر کوئی تحریک چلائیں گے تو یہ کارگر ثابت ہوگی پاکستان کے عوام کے لیے۔ جدوجہد ہر پارٹی دعویٰ کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے جس میں وڈیرے ہیں، یا نون لیگ والے بھی جاگیردار ہیں جس میں صنعت کار ہیں، جس میں پی ٹی آئی نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم انصاف دلائیں گے عوام کو، جے یو آئی بھی کہ اسلامی جماعت اسلامی تو مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ بہرحال وہ اقتدار میں نہیں آئی، مگر بہرحال آج بھی انہوں نے ہڑتال کی تھی اور انہوں نے کل بھی ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے۔ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو کل ان کی طرف سے ہڑتال کی کال ہے، مگر عوام کے آواز ہوتا ہے دل کی، عوام کے لیے مطالبہ کرتا ہے، وہ اگر پرامن ہڑتال کی کال دے تو اس کی کان بھی نہیں دھرتی عوام۔ تو یہ بھی ایک چکر ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا جاوید صاحب، آپ یہ کامران ٹسوری صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور لازمی سی بات ہے الطاف حسین صاحب کے ساتھ وہ کوئی اس طرح علل اعلان تو نہیں ملیں گے یا کسی کو بتا کے تو نہیں ملیں گے، تو کیا آپ کوئی خفیہ ملاقات الطاف حسین صاحب یا ان کے کسی نمائندے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گورنر سندھ جو ہے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی اطلاعات آپ کے پاس؟ میں نے ابھی میں آپ کے پچھلے سوال پہ جواب میں نے کہا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے پاکستان میں، بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، انڈیا سے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور سیاستدانوں سے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ماضی میں بھی مذاکرات پرویز مشرف کے بھی ہوئے بے نظیر سے، صحیح ہے نا، ہوا تھا۔ اس طرح سے الطاف حسین سے بھی چل رہے ہیں، الطاف حسین سے بھی کسی ایک بات پہ قائم کر کے رکھا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں تو یہ کریں، اس طرح کے مذاکرات ہو رہے۔ گورنر جو ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ گورنر جو یہ آئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آتا ہے گورنر، اور گورنر ایک اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اسٹیٹ پاکستان کی مفاد میں سوچتی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کے مفاد میں سوچتی ہے، تو بہرحال اس کو ہم خارج از امکان قرار نہیں دیتے کہ گورنر کامران ٹسوری نے الطاف حسین سے وہاں ملاقات کی ہوگی۔ ہماری کچھ خبروں میں یہ ایک ہے کہ ٹیلی فونک رابطہ ان کا ہوا تھا، الطاف حسین کے وہاں ٹیلی فونک کال کی انہوں نے، اس پہ ان کا رابطہ ہوا۔ اب اس کے بعد کیا ان کی ملاقات ہوئی بالمشافہ، اس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے۔ بہرحال یہ خبر دے رہے ہیں کہ ٹیلی فونک رابطہ کامران ٹسوری اس پہ ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے دو جگہ کے میسج کامران ٹسوری نے پہنچانے کی کوشش کی ہوگی اس مذاکرات میں۔ ایک تو شہباز شریف اور نواز شریف نے جو ان کو اپنے مزاج سے، اپنے فیصلے سے آگاہ کیا ہے، سیاسی فیصلے سے، کہ ہم جا رہے ہیں، انہوں نے بتایا میں جا رہا ہوں۔ اگر پاکستان میں کوئی احتساب شروع کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے پچھلے سوال میں کہا تھا، تو پھر یہ لوگ شاید نہ آئیں، کیونکہ جیل جانے کے لیے پاکستان میں کوئی نہیں آئے گا۔ پاکستان میں اقتدار پہ بیٹھنے کے لیے آئے گا، الیکشن لڑنے کے لیے آئے گا۔ عمروں کے اس حصے میں جدوجہد تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ جیل میں چلے گئے اس عمر میں، نواز شریف جیسے عمران خان گئے ہوئے، تو ان کی عمر وہیں ختم ہو جائیں گی اگر لمبی سزا لگ جاتی ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہاں میں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف
نے کامران ٹروسری سے جو انہوں نے کہا خالد مقبول کا میں پیغام دے کے آیا تھا یا سلام دینے آیا، تو سلام تو خالد مقبول روزانہ فون کرتے ہوں گے ان کو، اس پہ سلام دعا ہو جاتی ہوگی. یہ ایک صرف عام لینگویج میں کہوں گا بول بچن ہوتے، یہ ایک عام عوام کی لینگویج میں. بہرحال رابطہ نواز شریف کا میسج بھی وہ پہنچائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کا میسج بھی، اور یہ ایک کوئی ڈیڈ لاک ٹوٹنے کا امکان ہے، ڈیڈ لاک ٹوٹے گا اس پہ. اچھا جاوید شاہ صاحب، یہاں جیسے کہ میں نے آپ سے اپنے ہی اس سوال میں آپ سے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ بیان جو بڑے وثوق سے اور مسلسل وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو الطاف حسین صاحب کا پاکستانی سیاست میں کردار ختم ہو چکا ہے اور ان کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یہ آپ کس اس میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ اس کو کسی حقیقی تناظر میں دیکھ رہے ہیں، واقعی ان کو پتہ ہے، یا پھر جو ہے یہ کس کی زبان بول رہے ہیں، یا پھر یہ ان کے اپنے دل کی خواہش ہے؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو سیاست کرنے والے ہیں سیاستداں، ان میں سے وہ سیاستداں جو کچھ زیادہ ہی قریب ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو ان سے وہ یہ توقعات رکھتے ہیں کہ پاکستان کی سوچ اپنائیں اور پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ کوئی کام نہ کریں. اب پاکستان کے اندر وہ سیاستداں اپنے لیول پہ بیانات دیتے رہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی مستقل پالیسی ایسی نہیں بنا لی جاتی ہے. اب نئی جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان میں آئے ہیں، لازمی آپ نے اس میں ایک تبدیلی دیکھی ہوگی. متحدہ قومی موڈ لندن ہے، ان کے پاکستان میں کوٹا سے لے کے راول پنڈی سے لے کے حال میں ابھی آپ نے پریس کلب کے وہاں مظاہرہ کیا. تو اگر اس پارٹی کو کسی قسم کی آزادی دینے کی خواہش نہیں ہوتی پاکستان میں اداروں کی یا حکمرانوں کی یا وزارت داخلہ کی، تو یہ کوئی مظاہرہ ایسی بین جماعت نہیں کر سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوش آئند باتیں ہیں، اور اس پہ یہ ہو رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ان چیزوں پہ ایسے لیڈران بیان دیتے ہیں. ایک مصطفیٰ کمال بھی قداور رہنما ہیں اور ایک متحدہ قومی ملک کو انہوں نے فعال کرنے میں کراچی میں اہم کردار ادا کیا اپنے لیول پر. بہرحال اپنی پارٹی کو ختم کر کے آئیں، مگر آگے دیکھیے یہ کامران ٹریسوری یہ ڈیڈ لاک توڑنے میں جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آپ کو وقت بتائے گا، اور ہم بھی آپ کو شاید نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتا سکیں. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے ایک مرتبہ پھر آپ سے اس درخواست کے ساتھ کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اس پہ کمنٹس کیجئے، اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. آپ سے اجازت چاہیں گے. میں بھی یہی درخواست کروں. اللہ نگہبان.